رات کو سوتے وقت یا لطیفوں کا یہ وظیفہ بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھ کے سو جائیے گا۔ صبح آپ لوگ جب اٹھیں گے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ آپ کے گھر میں چاروں طرف دولت ہی دولت پڑی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سب میری باتیں جھوٹی لگتی ہیں تو ایک رات پڑھ کے آزما لیں، آپ خود اپنی آنکھوں سے صبح اٹھ کر دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ بہت آزمودہ وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ نے زندگی میں کبھی اس طرح نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں میں اچانک سے جب آپ رات کو سوئیں تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب صبح اٹھ کر آپ نے دیکھا تو پورے گھر میں ہر طرف دولت ہی دولت پڑی ہوئی ہو۔ تو یہ جو وظیفہ ہے یہ اتنا مجرب کوئی وظیفہ ہے، یہ ایسے ہی اثر کرتا ہے، اسی طرح سے آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگا دے گا۔ بس آپ نے زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ یہ یا لطیفو کا اور سورہ اخلاص کا ایک ایسا بہت ہی رات کا طاقتور مجرب وظیفہ ہے جسے لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں، آپ کے رزق میں بے پناہ برکتیں آ جاتی ہیں، آپ کے گھر کے حالات سنور جاتے ہیں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی اللہ آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ سورہ اخلاص ایک ایسی طاقتور عمل ہے جو مختلف معاملات، مشکلات اور برکت کے لیے کیا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کا مطلب اور اثر بہت خاص ہے کیونکہ یہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے بڑائی اور عظمت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ والو، آج تک آپ نے سورہ اخلاص کے بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج جس کامل وظیفے کو میں بتانے جا رہا ہوں یہ سینے کا وہ راز ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ آپ کی جھولیاں بھر دیتا ہے، مرادوں کو پورا کر دیتا ہے۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو یقین کامل، توجہ اور دھیان کے ساتھ رات میں یہ پورے عمل کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، آپ میں سے اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے پڑھ لیں، کسی بھی طرح کی مشکلات میں ہیں تو مشکلات کے لیے پڑھ لیں۔ دنیا کی ہر شے سورہ اخلاص پڑھنے سے مل جاتی ہے۔ گھر سے گھریلو ناچاکیوں کے لیے پڑھ لیں، محبت اور دل کے سکون کے لیے پڑھ لیں۔ سورہ اخلاص کے اگر فائدے گنوانا شروع کروں تو بے شمار ہے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ اگر کوئی بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے اور بالکل پریشان ہے، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، دن رات محنت کرنے کے باوجود، در در کی ٹھوکروں کے باوجود کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی، دوسری مصیبت آ جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ آج سورہ اخلاص کا یہ عمل کرنے کے بعد آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کاش یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو آج لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑتا، لوگوں کے سامنے جھولی پھیلانا نہ پڑتی۔ آج اگر سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے گھر میں بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، بے گھروں کو گھر مل جائے، بے اولادوں کو اولادیں مل جائیں، جن کی بیٹیاں جوان ہیں بہترین رشتے ہو جائیں۔ آج کل ماں باپ بڑے پریشان ہیں، جوان بیٹیوں کو نوکری، جوان بیٹوں کو نوکری نہیں ملتی، جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، لیکن آج اس کامل وظیفے کو کرنے کے بعد، اس کامل وظیفے سے سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد بیٹی کے معقول رشتے خود چل کر آئیں گے، بچوں کو نوکری مل جائے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ آپ نے اگر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، اگر آپ میں سے کوئی میرا بہن بھائی کوئی قرض دار بیٹھا ہے، قرضہ اتنا ہے کہ لوگ دروازے پر آتے ہیں، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، قرض کی ادائیگی کیسے ہوگی، اور آپ لوگوں سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، چھپتے پھر رہے ہیں، آپ کے بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب تمام کے تمام آپ کو اکیلا چھوڑ چکے ہیں۔ ایسے حالات میں قرض سے نجات کے لیے سورہ اخلاص کا یہ کامل وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کی قرض کی ادائیگی فوری طور پر ہو جائے گی۔ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد آپ کو چند گھنٹے، چند مہینے انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ بیٹھے بیٹھے آپ کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔
بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، آج رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، دنیا کی ہر شے آئے گی۔ ایک بار وظیفہ کرنے سے اگر آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والو، یاد رکھیے گا کہ سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورہ اخلاص قرآن مجید کی 1/3 حصہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جنت چاہتے ہیں، جو دنیا میں جنت کی بشارت چاہتے ہیں، وہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی ضمانت چاہتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ دن میں صرف 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک خاص محل بنا دیتا ہے۔ اللہ کتنا رحمان ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزانہ صرف 10 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیتا ہے۔ سورہ اخلاص اللہ سے محبت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک شخص اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ وہ سورہ اخلاص کی صفات الہی کی وجہ سے پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی کہ اس بات میں واضح ہے کہ جو سورہ اخلاص پڑھتا ہے، جو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، سورہ اخلاص پڑھ کر یقین کامل کے ساتھ اللہ کریم سے مانگتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ آج ہمارے بہت سے مسائل کی وجہ ہمارے گناہوں کی پکڑ ہے۔ ہم جانے انجانے میں کوئی گناہ کر جاتے ہیں، کوئی غلطی کر جاتے ہیں، کوئی کوتاہی کر جاتے ہیں، کسی کی دل آزاری کر جاتے ہیں۔ جب تک ہماری گناہوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور چاہے ہم کچھ بھی کر لیں، ہم تہجد پڑھ لیں، نمازیں پڑھ لیں، کچھ بھی کر لیں، ہم کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھے گا، اس کے پچھلے تمام گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، آپ کوئی ایسا گناہ کر بیٹھے ہیں کہ اللہ نے آپ سے رزق چھین لیا ہے، کامیابیوں کو چھین لیا ہے، ہر قدم پر مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو ان تمام گناہوں سے بخشش کے لیے سورہ اخلاص کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کریں۔ انشاءاللہ یقین کامل کے ساتھ سورہ اخلاص کو روزانہ پڑھنے والا اللہ کی خاص رحمت برکت ہو جاتی ہے اور تمام کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اس عمل کو پڑھیے گا۔ سورہ اخلاص کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کریں، انشاءاللہ یقین کامل کے ساتھ سورہ اخلاص کو روزانہ پڑھنے والا اللہ کی خاص رحمت ہو جاتی ہے اور تمام کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ سورہ اخلاص کی جتنی قدر و قیمت بتاؤں اتنی کم ہے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ اللہ کریم کے سامنے منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر مانگنا چاہتے ہیں تو آج اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگیے گا۔ وہ بڑا رحمان، بڑا کریم ہے، جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ ہمیں تو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھیں۔ اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، سورہ اخلاص کا وظیفہ پڑھیں۔ یہ سورہ اخلاص کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتی، یہ سورہ اخلاص مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، مسقط، عمان، جاپان، جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے، تنگ دستی آ جائے، پریشانی آ جائے، تو سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کے اس عمل کی جانب چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں
اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، صرف یقین کامل کے ساتھ خاص وظیفہ پڑھیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر رات میں پوری رات موجود ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس عمل کا جو وقت ہے، رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پوری رات میں کوئی بھی درود شریف سب سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ 10 بار درود پاک کوئی سا بھی پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیں۔ روزانہ لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، ان میں کون اللہ کا ولی ہے، کون نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت کے ساتھ اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر رات کے اس معجزاتی عمل کا آغاز کرنا ہے۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کا مانگنے کا طریقہ الگ ہے۔ کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی گاڑی چاہتا ہے، کوئی نوکری چاہتا ہے، کوئی شادی چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے۔ دنیا کی ہر شے آپ کے پاس چل کے آئے گی۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے، اپنے مقصد کی نیت کرے۔ اپنے الفاظ بھی نیت کرے کہ مولا کریم یہ چاہتا ہوں، یہ حاجت ہے۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ، یہ کامل وظیفے کی ترتیب ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک لفظ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی بات خاص، وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ گیا، تو پھر وظیفے کی کوئی گارنٹی، کامل وظیفے میں ایک ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے عمل کو سمجھیے گا۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا رحمانو، 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 یا رحمانو۔ یہ وظیفہ جس طریقے سے بتا رہا ہوں، اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی، کوتاہی یا کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کیجیے گا۔ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص یہ رب کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اس کا لفظی معنی بے شک اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہم سفر نہیں۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ اگر آپ کو کسی کو یقین نہیں آتا
تو آج اس کامل وظیفے کو رات کو پڑھ کر دیکھ لے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ گارنٹی میری طرف سے ہے کہ آپ اگر کسی ناممکن حاجت کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو وہ ممکن ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے وہ بھی مانگے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنانے والی ذات ہے۔ آج سورہ اخلاص پڑھنے سے اگر اللہ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، کیونکہ بعض اوقات انسان غلطی کوتاہی یا لاپرواہی میں ایک کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، جس سے وظیفے کی تاثیر اور طاقت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار، اس میں بھی کسی طرح کی کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے ساتھ 100 بار پڑھنا ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی بالکل نہ کیجیے گا۔ ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ آتی ہے۔ اس پر یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا پڑھتے ہیں اتنے نمبر آتے ہیں۔ آپ نے سورہ اخلاص پڑھ کر ضد کر کے رب کریم سے مانگنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے رشک آتا ہے جب کوئی انسان مجھ سے مانگتا ہے اور میں اس انسان کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ اللہ شرمندہ ہوتا ہے، پھر کیوں نہ رب کریم سے مانگا جائے۔ 100 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران اگر آپ گن کر 100 حاجتیں بھی لے کر بیٹھو گے، 100 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھو گے، تو 100 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 100 کی 100 حاجتیں، 100 کی 100 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ سورہ اخلاص کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھیے گا۔ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ کامل وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے تو آپ نے یہ وظیفہ یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک بار الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کرنا ہے، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق اسی کو ہوگی جس کی رزق اور دولت سے اللہ جس کو نوازنا چاہتا ہے، جسے خزانوں کا مالک بنانا چاہتا ہے۔ اور آخری اور تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ پڑھنا ہے، جسے پڑھنے کے بعد تمام کی تمام بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، تمام کی تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، تمام دشمن کے منہ پر تالے لگ جاتے ہیں، لوگ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آج کوئی نہ کوئی دوست یا دشمن، بہن بھائی، رشتہ دار، تایا ماما پھوپھی، کوئی بھی آپ کو اپنے سے اوپر جانا دیکھتا نہیں سکتا۔ لوگ نظر بد آپ کو ایسی لگاتے ہیں کہ جینا حرام کر دیتے ہیں، حسد کی نگاہوں سے چلتا کاروبار بند کر دیتے ہیں، طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں کہ آپ کہیں آگے نہ نکل سکیں۔ ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے آپ نے آخر میں رب کریم کا ایک صفاتی نام یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام یہ ایسا جلالی اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا آج تک مایوس نہیں ہوا، جسے پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگتا ہے ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ اللہ کا صفاتی نام یا ذل جلال والاکرام پڑھا، کتنا کوئی وقت لگا۔ یہ 3 اعمال کامل وظیفے کا حصہ ہیں رات کے، جو آج تک نہ کبھی کسی نے بتایا اور نہ کبھی کوئی بتائے گا۔ آج یہ وظیفہ آپ کے حوالے کر دیا، خوش قسمت ہی یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی بہن بھائی کا بھلا ہو جاتا ہے تو آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اب آپ نے آخر میں کیا کرنا ہے، جو درود شریف آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھیے گا،
اور درود شریف پڑھتے ہی اللہ پاک سے جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیے گا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے، مشکلات پریشانیاں فوری طور پر حل ہو جائیں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ